سوال یہ تھا کہ جسم کے اندر بو جو سی ہے یہ رہتی ہے نہانے کے بعد بھی اور پھر مسجد میں بھی جانا پڑتا ہے، تو کوئی ایسی چیز بتا دی جائے کہ جس کو نہاتے وقت لگا لیا جائے یا اس طرح کا استعمال کیا جائے کہ جسم سے بدبو زائل ہو جائے۔ اس میں بیٹے وہ غذاؤں پر غور فرما لیجئے۔ بعض غذائیں ایسی ہوتی ہیں ان سے بھی بو پیدا ہوتی ہے، ان پر غور کر لیں، کم کھائیں۔ یہ مشورہ آپ کو ڈاکٹر یا حکیم دے سکتے ہیں۔ اچھا، پھر یہ کہ یہ بھی ضروری نہیں کہ ایک غذا سے آپ کو ہوتا ہے مسئلہ دوسرے کو نہ ہوتا ہو۔ سبھی کھانا تو کھاتے ہیں، آپ بھی کھانا کھاتے ہوں گے، خالی ہوا پر گزارا تو ہوگا نہیں۔ تو اس طرح یہ کہ خود ہی آپ کو اس کا نکالنا حل، اور اللہ نہ کرے اگر بدبو دوسروں کو بھی آتی ہے مسجد میں تو مسجد کا داخلہ شرعاً حرام ہے۔ جانا پڑتا ہے تو اس صورت میں جانا پڑتا ہو نا کہ گن پوائنٹ پر لے جائے، صحیح دھمکی ہو کہ نہیں مسجد میں جاؤں گا یہ گولی مار دے گا میرے کو، تو جانے کی اجازت سمجھ میں آتی ہے کہ ہو جائے گی۔ یہ میں سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، تو ایسی کوئی مجبوری نہیں ہوتی کہ مسجد میں جانا پڑتا ہے۔ تو ذرا حکم شریعت پر ہی عمل کرنا ہے۔ میں سمجھتا ہوں بہت گراں گزرے، آدمی کو بہت مشکل ہو جائے، جو مذہبی آدمی ہو، نیک نمازی آدمی ہو، وہ مسجد میں نہ جائے تو پھر ہر آدمی سوال کرے کہ یار کیوں نہیں آتے ہو، یار کیا ہوتا ہے اس سے؟ وہ اپنے کئی مفتی ایسے عوامی مفتی بھی ہو سکتا ہے کہ ٹکرائیں، یہ کچھ نہیں ہوتا ہے، مورانوں کی باتوں میں کہاں آ جاتے ہو، نعوذ باللہ۔ یہ شرعی مسئلہ ہے کہ انسانوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے اور فرشتوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ کوئی نہ بھی ہو تب بھی مسجد میں نہیں جا سکتے کہ فرشتوں کو، فرشتے تو ہوتے ہیں نا، ان کو تکلیف ہوتی ہے۔ اللہ آپ کو صحت دے، واقعی یہ بیماری تو ٹینشن فل بیماری ہے۔ اور وہی میں نے عرض کیا کہ غذاؤں پر اور خوب اچھی طرح مل مسل کر کوئی اچھا خوشبودار صابن ہو تو اس سے فرق تو پڑنا چاہیے۔ ہر نماز کے بعد یا تو آدمی جب بھی ہر نماز میں یا تو نہ آئے گرمیوں میں، جبکہ یہ عارضہ ہوتا ہے کہ نماز سے پہلے، اب یہ کہ ممکن ہے نہیں ہو تو ذرا خود بندہ سوچے کوئی بھی ایسی صورت جس سے بدبو نکل جائے اور مسجد کی حاضری میں رکاوٹ نہ بنے، پھر بھی اگر شروع ہو گئی تو پھر مسجد سے باہر آنا ہوگا۔ اسکن ڈاکٹر سے مشورہ کر لیا جائے نا، جو اسکن اسپیشلسٹ ہوتے ہیں تو وہ ان کو ریکمنڈ بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ زیرو الکوہلک بھی باڈی اسپرے آتا ہے، اس کے علاوہ اور رولر آتے ہیں، چند چیزیں آتی ہیں جو اگر یہ کہ پراپر ڈاکٹر سے مشورہ کر اچھا، اس میں ایک ڈاکٹر ہوتے ہیں جس کو کاسمیٹک ڈاکٹر کہتے ہیں، یہ کاسمیٹک یہ ان کے پروفیشن ہوتا ہے، پلاسٹک سرجن بھی اس طرح کے ہوتے ہیں، تو وہ ان کو مشورہ شاید دے سکتے ہیں کہ باڈی کے لیے کیا کیا چیزیں بہتر ہیں اور کیا چیزیں بہتر نہیں ہیں۔ وہ اگر کوشش کرے تو شاید بدبو سے بچ کر یہ مسجد کی حاضری میں ہو سکتا ہے کہ کامیاب ہو جائیں۔ واللہ عالم۔ ماشاءاللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔